السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیوٹوریل ایکسپیرینس ٹریڈرز کے لیے ہے، بڑے ٹریڈرز کے لیے ہے، بڑے انویسٹرز کے لیے ہے۔ شاید ہمارے بگنرز کو اس ٹیوٹوریل کی سمجھ تھوڑی مشکل سے آئے گی، کوشش کروں گا کہ بگنرز کو بھی سمجھا سکوں۔ واٹ از مینیپولیشن مینس، یہ کیا چیز ہے؟ مینیپولیشن کیا چیز ہے؟ اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں اردو کے اندر تو اس کا مطلب بنے گا ہراساں کرنا، خوف زدہ کرنا، طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانا، اشاروں پہ چلنا، حسب منشا چلنا۔ فاریکس کے اندر یا ہمارے پاس سٹاک مارکیٹ کے اندر یا کسی بھی مارکیٹ کے اندر، آن لائن بزنس کے اندر کسی بھی چیز کی پرائس کو مینیپولیٹ کیسے کیا جاتا ہے، آج میں آپ کو اس حوالے سے سمجھاؤں گا کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم مینیپولیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چیک کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتی ہے۔ شروعات میں مثال آپ کو اپنے سے دوں گا کہ لائک تنی فاریکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم پہ دنیا میں ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم پہ بہت سے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ لائک میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، یا ہماری طرح سے اور بھی بے شمار قسم کے پلیٹ فارمز ہیں، بے شمار قسم کے بروکرز ہیں، بے شمار قسم کے ٹیچرز ہیں جن ٹیچرز پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن بات آج کے ٹیوٹوریل کے اندر آپ کو سمجھانا ہے تو لائک میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی پرائس، لائک کسی کائن کی پرائس، بٹ کائن کی پرائس، لائٹ کائن کی پرائس یا ریپل کی پرائس، یا کسی بھی پاکستان یا انڈیا کے اندر کسی بھی مارکیٹ کے اندر کسی بھی کرپٹو کرنسی کے مارکیٹ یا کسی بھی شیئر، لائک آپ پاکستان میں ایم سی بی کے شیئر دیکھ سکتے ہیں، ایچ بی ایل کے شیئر دیکھ سکتے ہیں، تو ان شیئرز کو طاقت کے ذریعے، خوف کے ذریعے، نیوز کے ذریعے اوپر اٹھانے کو ہم لوگ مینیپولیٹ بولتے ہیں۔ تو مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے ریٹ کو فیک طور پر اوپر اٹھانا۔ لائک مثال دیتا ہوں کہ ہم ایک اپنا کائن بناتے ہیں، لائک ایم سی بی، یا ہمارا اپنا ایک بینک بن جاتا ہے، لائک آپ کا ایک بینک بن جاتا ہے، آپ کی کوئی چیز بن جاتی ہے، لائک آپ ایک کائن بنا لیتے ہیں۔ یا ایم سی بی کا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ ریٹ چل رہا ہے وہ تو زیادہ چل رہا ہے، لیکن دیکھیں ہم کسی بھی چیز کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 روپے۔ اب 10 روپے پہ لائک میں بیٹھا ہوا ہوں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بیٹھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، تو ایم سی بی والے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ ایسا کریں کہ ہماری اس چیز کا جو ریٹ ہے اس چیز کا ریٹ بڑھا دیں۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ کی چیز کا ریٹ بڑھا دیں گے، آپ ایسا کریں ہمیں 10,000 شیئر فری میں دے دیں۔ میں اپنا 10,000 شیئر فری میں لوں گا، اور فری میں لینے کے بعد آپ لوگوں کی ایک میٹنگ بٹھاؤں گا کہ میں آپ کو ایک ایسا وے بتا رہا ہوں جس وے میں آپ کو پروفٹ ہوگا۔ ہر شخص کو اپنے پروفٹ سے غرض ہوتی ہے، تو آپ لوگ آتے ہیں، بڑے انویسٹرز آتے ہیں، میں ہوتا ہوں، آپ آتے ہیں۔ اب میں نے تو ان سے جو 10,000 شیئر لیا ہے وہ فری لیا ہوا ہے، انہوں نے جو 10,000 شیئر تھا جس کی پرائس پاکستانی 10 روپے یا $10 تھے یا انڈین 10 روپے تھے، تو اس چیز کو میں کہوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ اس چیز کے اندر انویسٹ کر لیں، اس کو بائی کر لیں، اور اس کو بائی کریں گے ریٹ بڑھے گا۔ اب جب آپ لوگوں میں سے ہزاروں کے حساب سے ایک دن کے اندر بائر پڑیں گے تو آٹومیٹک مارکیٹ کے اندر اس چیز کا والیوم بڑھے گا، اس سٹاک کا، اس پرائس کا والیوم بڑھے گا۔ جب والیوم بڑھے گا تو اس ٹائم پہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے آپ بیسکس کو سمجھ لیں، کسی بھی چیز کی ڈیمانڈ جب بڑھے گی تو اس ڈیمانڈ کو بڑھتے وقت اس کا ریٹ انکریز ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جس کا $10 ریٹ چل رہا تھا، میں نے تو 10,000 کمپنی سے لے لیے، آپ سے لے لیے، جس چیز کا شیئر بڑھانا تھا اسے 10,000 لے لیے۔ اب آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ میں نے 10,000 لی ہیں، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان چیزوں پہ
استنی فاریکس پہ یا جو پلیٹ فارم ہے ان پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں ہمیں پروفٹ آئے گا. تو آپ کو تو یا ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس چیز کا تو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کتنا لیا ہے, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ ہمیں پروفٹ دینے دیں باقی خیر ہے. تو جب آپ جیسے بے شمار لوگ مارکیٹ کے اندر بڑھیں گے, اس شیئر کو خریدیں گے جو 10 روپے کا شیئر تھا, تو اس 10 روپے کا ریٹ 20 روپے ہو جائے گا. ایک دن کے اندر ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ آئیں گے اور اس چیز کو خریدیں گے. جو 10 روپے والی چیز تھی آپ لوگ 10 میں خریدیں گے, وہ 20 میں چلی جائے گی. اب جب 20 میں چلے جائے گی تو جس کمپنی نے 10,000 شیئر ہمیں دیے تھے فری میں, ایز اے رشوت دیے تھے یا ایز اے مارکیٹ کے اندر ریٹ بڑھانے کے لیے دیے تھے, مینیپولیٹ کرنے کے لیے دیے تھے, ناجائز طور پر سائیڈ سے مارکیٹ میں ریٹ کو اپ کرنے کے لیے دیے تھے, تو اس کو ٹھیک ہے 10 روپے کا اگر ایک وہ کائن تھا جو شیئر تھا جس کی پرائس چل رہی تھی, اس نے 1 لاکھ روپے کا ہمیں لائک دے دیا, تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ اب باقی جتنے لوگ تھے ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, ہمارے جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو باقی چیزوں سے انویسٹمنٹ نکال کر اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, بائی بنے گا. اس چیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی تو مارکیٹ کا ریٹ 20 پہ چلا جائے گا. اب جب مارکیٹ کا ریٹ 20 پہ چلا جائے گا تو سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں نہیں ہیں, تو وہ دنیا کے اندر یہ چیز سوچیں گے کہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بائی پڑ رہی ہے, بائر بہت زیادہ پڑ رہے ہیں. اس مینس کہ مارکیٹ نے کا جو ریٹ ہے وہ مارکیٹ کا ریٹ اپ جانے والا ہے. تو اس ٹائم پہ دنیا کے اندر ایک ہوا نکل جائے گی, جس طریقے سے لائٹ کائن یا بٹ کائن کا ایک قسم کا ایک سوشا کہہ سکتے ہیں, ایک ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا ایک ٹرینڈ نکل گیا تھا کہ مارکیٹ نے بہت زیادہ اوپر جانا ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا, اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہوا تھا کہ مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس جو ریٹ ہے وہ ریٹ 20 سے لے کر جو چھوٹے ٹریڈر ہیں, جو عام انویسٹر ہیں, جو ہمارے ساتھ رابطے میں تو نہیں تھے لیکن مارکیٹ کو دیکھ رہے تھے, وہ دوسرے کائن سے دوسرے شیئرز کو بیچ کر اس شیئر میں انویسٹ کر لیں گے. اور جب وہ دیکھیں گے کہ 90% لوگ زیادہ بائی کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ ایک بڑی تعداد کے اندر ریٹ بڑھ رہا ہے, تو جتنے بھی لوگ ہوں گے اس شیئر سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے اس چیز کو بائی کرنا شروع کر دیں گے. اس ٹائم پہ مختلف نیوز میں فیک نیوز چلائی جاتی ہیں, لائک ہم کہیں گے ہم نے اس کے اندر نیکسٹ منتھ میں 1 کروڑ کا بزنس کرنا ہے, 2 کروڑ کا بزنس کرنا ہے. جیسا کہ آپ لوگ اکثر لائٹ کائن کا دیکھتے ہیں, بٹ کائن کا دیکھتے ہیں, کرپٹو کرنسیز کا دیکھتے ہیں, شیئرز کی جو نیوز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کمپنی اس کے اندر اتنا رجحان رکھتی ہے, اس کا ریٹ بڑھے گا, فلاں کمپنی فلاں بینک اس کے اندر اس کرپٹو کرنسیز کے اندر ان کے شیئرز کے اندر رجحان ختم کرنے والی ہے, اپنے بینک کی جو ڈیل تھی وہ ختم کرنے والی ہے, تو اس ٹائم پہ ریٹ ڈاؤن ہوگا. تو یہ ایک قسم کی یہ بہت زیادہ فیک نیوز ہوتی ہیں. ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس ٹائم پہ مارکیٹ کا ریٹ آلریڈی بڑھ رہا تھا اور اس بڑھتے بڑھتے ہم نے ایک اور سوشا چھوڑ دیا, ایک اور پروپیگنڈا چھوڑ دیا کہ ہم اتنا زیادہ بزنس کرنے والے ہیں. تو جو 10 سے لے کر ہمارے دوستوں نے لیا, ہمارے اسٹوڈنٹس نے لیا, جو ریٹ 20 تک پہنچ چکا تھا, وہ 20 والا ریٹ جب یہ سائیڈ سے انویسٹر پڑا 30 کا ہو گیا, اور 30 کے بعد جب ہم نے یہ اس قسم کی نیوز پھیلانا شروع کر دیں کہ اس طریقے سے مارکیٹ نے فلاں پوائنٹ پہ 100 پہ جانا ہے یا 150 پہ جانا ہے, مختلف نیوز پیپر میں بھی نیوز آ گئی, مختلف میڈیا چینلز پہ بھی نیوز آ گئی, تو اس چیز کا جو ریٹ تھا وہ ریٹ اور زیادہ بڑھ گیا. جو لوگ آن لائن نیوز دیکھ رہے تھے ان کو پتہ چل گیا, ان کو ایک سگنل مل گیا, ان کو ایک اشارہ مل گیا کہ مارکیٹ نے بہت زیادہ اوپر جانا ہے, اور اس کے اندر وہ سارے لوگ انویسٹ کریں گے اور اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا, اور لوگ بائی کرتے رہیں گے, اور جب اس کا ریٹ 90-100 تک جہاں تک پہنچانا ہے, اس کے بعد سب سے پہلے کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو کمپنی تھی شیئرز والی, انہوں نے اپنے سارے شیئرز اب بیچ دیے, کوئی 20 پہ بیچے, کوئی 40 پہ بیچے, کوئی 100 پہ بیچ دیے. اب ان کا جو شیئرز تھے وہ عام ٹریڈرز کے پاس آ گئے, انویسٹرز کے پاس آ گئے. اب اس کے بعد کیا کریں گے کہ ہم سے جو کمپنی نے دیے تھے 10,000 1 لاکھ کے, تو کمپنی کے پاس جو اپنے شیئر تھے, کوئی انہوں نے 10 روپے والا شیئر 90 کا بیچ دیا, کسی کو 80 کا بیچ دیا, کسی کو 100 کا بیچ دیا, کسی کو 40 کا بیچ دیا. تو انہوں نے جو 10,000 شیئرز لگائے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اپنا پیسہ نکلوا لیا.
اب ہمارا کیا ہوگا، لائک میں ہوں کہ میں نے جو 10,000 شیئر لیے تھے تو وہ 10,000 شیئر ایک ہی ٹائم پہ سیل کر دوں گا اور اپنے تمام لوگوں سے کہوں گا کہ اب آپ مارکیٹ سے نکل سکتے ہیں، مارکیٹ نے اب نہیں جانا۔ تو کیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر کمپنی نے فائدہ اٹھا لیا، جو 10,000 مجھے دیے تھے یا میری طرح ایک پارٹی کو جنہوں نے مارکیٹ کے اندر مینیپولیٹ کرنا تھا اس پرائز کو، اس کو دیے تھے، وہ بھی بیچ دیں گے، کمپنی کے آٹومیٹک بک گئے، ان کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ بھی بیچ دیں گے۔ تو اس ٹائم پہ ریٹ جو ہوگا وہ ریٹ ایک دن کے اندر 100 سے 70 تک آ جائے گا۔ جب 100 سے 70 تک آ جائے گا تو لوگوں کے ذہن کے اندر جو نیوز تھی وہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے اور مارکیٹ کے اندر ایک ہیجانی سی کیفیت آ جائے گی، لوگوں کا، چھوٹے ٹریڈرز کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ لوگ جو لوگ مارکیٹ کے اندر ایک قسم کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے، وہ اپنی اپنی چیزیں جنہوں نے 40 کا لیا تھا 70 ریٹ پہ تھا تو وہ کہیں گے چلیں مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن آ رہا ہے، ہم اس کو بیچتے ہیں، جو مرضی کچھ نہ کچھ آ تو رہا ہے، اور وہ جن کے پاس تھی وہ بائر ختم ہو جائیں گے اور ہمارے پاس سیلرز بہت زیادہ وافر مقدار میں ہو جائیں گے۔ تو ریٹ اس چیز کا آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتے ہوتے اس پوائنٹ پہ آ جائے گا جو اس کا اصل پوائنٹ ہے، لائک اس کا پوائنٹ پہ آ جائے گا 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے پہ۔ اس ٹائم کے اوپر مارکیٹ کے اندر یہ سارا مرحلہ فیک طریقے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے، اس طریقے سے مارکیٹ میں مختلف کمپنیز کا پرائز کو مینیپولیٹ کرنا، فیک طریقے سے ایک قسم کا چکر کر کے یا چیٹنگ کر کے یا سائیڈ سے کسی نہ کسی طریقے سے یا دھوکے سے اس کو فاریکس میں یا ہمارے جو عام